جانور کے پاس بھی سر ہے، ٹھیک، تمہارے پاس بھی سر ہے، لیکن یہ وہ سر ہے جس کے اندر عقل ہے، اس سر میں عقل نہیں ہے۔ نہیں، تمہاری انسانیت کی ساری چیزیں تمہارے سر میں ہیں۔ تم دیکھتے ہو سر سے، بولتے ہو سر سے، سر کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں، فیصلہ کرتے ہو سر سے، زبان کی گویائی کی طاقت، زبان کی طاقت سر میں، دیکھنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، بولنے کی طاقت سر میں، عقل سر میں، ذہن سر میں، اور سر ہے تمہارے جسم کا بلند ترین حصہ۔ تو اب اگر شرافت دی ہے تو اسے پست ترین جگہ پہ رکھ دو۔ سمجھ گئے؟ یہ موضوع کا تقاضا تھا اور تم بہت سنجیدگی سے سن رہے ہو، اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی۔ یہ تھا موضوع کا تقاضا کہ اب تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے بلند ہے اسے سب سے پست جگہ رکھ دو اور مالک کا شکر ادا کرو۔ سمجھ گئے نا؟ موضوع ختم ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ کسی سنجیدہ بات کو ہدیہ کروں اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں۔ بھائی توجہ رکھنا، ہر رکعت میں 2 سجدے، سجدہ قعود سجدہ، ایسا ہے یا نہیں؟ سجدہ اٹھ کے بیٹھے سجدہ، بتلا دیا کہ مٹی سے آئے ہو، کچھ دن دنیا میں رہو گے پھر مٹی میں جاؤ گے۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ بس میری تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ سر جسم کا بلند ترین حصہ، تم سوچتے ہو سر سے، دیکھتے ہو سر سے، فیصلے کرتے ہو سر سے، بولتے ہو سر سے، یہی تو ہے نا، سوچتے ہو سر سے۔ تمہیں اگر غصہ آ جائے دماغ، تمہیں اگر خوشی محسوس ہو دماغ، تو تمہارے سارے فیصلے دیکھو گے سر سے، بولو گے سر سے، سونگو گے سر سے، چکھو گے سر سے، بھائی سارے فیصلے کرو گے سر سے۔ اب میں کیا کروں کہ میرا نبی کہنے لگا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، علی میں دھڑ ہوں تو میرا سر ہے۔ رسول کا سر ہے علی، رسول دیکھے گا علی کے ذریعے، رسول سنے گا علی کے ذریعے، رسول فیصلہ کرے گا علی کے ذریعے، رسول جنت میں بھیجے گا علی کے ذریعے، رسول جہنم میں ڈھکیلے گا علی کے ذریعے۔ بس میرے عزیزو، یہاں آپ نے دیکھا کہ گفتگو ذرا علمی اور سنجیدہ ہو گئی، درود کی آواز ڈھیلی ہو گئی یا نہیں؟ دیکھا؟ دیکھو مسائل کبھی سنجیدہ بھی ہوں گے، تھوڑے سے مشکل بھی ہو جائیں گے، لیکن تم سے بیان نہ کروں تو کیا 2 رکعت کے پیش نماز کے پاس جاؤں؟ میں کسے بیان کروں میں؟ اچھا بھائی سجدے کا وزن سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے کتنا اہم ہے سجدہ، کتنا پسند ہے اللہ کو سجدہ۔ تو بھائی ساری کائنات کے سجدے ایک طرف اور میرے محمد کا سجدہ ایک طرف، بس ساری کائنات کے سجدے ایک طرف اور میرے محمد کا سجدہ ایک طرف، طے ہو گئی بات۔ بھائی یہ سجدہ تو سمجھ میں آ گیا نا، سب کے سجدے ایک ترازو میں، میرے محمد کا سجدہ ایک ترازو میں، اور یہ بھاری سارے سجدے جس ترازو کے پلے میں ہیں وہ ہلکا، اتنا بڑا ہے محمد، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب وہ توجہ ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی معراج ہے، اور صاحب معراج سجدے میں ہے۔
सिचुएशन समझ में आई? नमाज मोमिन की मेराज, भाई तवज्जो है, सजदा नमाज की मेराज, और साहिब मेराज सजदे में है, और ऐसे में आकर पुष्प हुसैन बैठ गया। रसूल की नमाज रुक गई। देखो भाई तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, ये हुसैन के नाम का मुजज़्ज़ा है, वरना अभी तो मैं फजाइल पे रुका हुआ और जाऊंगा, मैं जाहिर है कि अब मसाइब की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये है नाम का मुजज़्ज़ा कि हुसैन का नाम आया, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। अच्छा भाई, तो रसूल वो साहिब मेराज, वो बड़े सजदे वाला, वो सजदे में अफजल तरीन नमाजी रसूल, अफजल तरीन रुकन सजदा, अफजल तरीन इबादत नमाज, अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी। ठीक है ना? ऐसे में हुसैन इब्न अली रसूल की पुष्ट पे आकर बैठ गए। जब जरा सा सुन लो जो इधर हुसैन आके बैठे और रसूल की नमाज रुक गई यानी सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहे जा रहे हैं। अब देखो अगर ज्यादा हो जाए तो नमाज खतरे में पड़ जाएगी, अगर ये कसरत के साथ हो जाए तो नमाज खतरे में आ जाएगी, शक्ल नमाज डिस्टर्ब हो जाएगी, नमाज की शक्ल डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मेरे दोस्त रोना ही चाह रहे तो मसाइब में चले चले, ठीक है ना? इसलिए कि अब ये वो लोग हैं जिनके मसाइब ही फजाइल हैं और फजाइल ही मसाइब हैं। लेकिन अब यहां तक आ गए तो ये जुमला सुनते जाओ, रसूल की नमाज रुकी रही जब तक कि हुसैन पुष्ट पे बैठा रहा। तो अब ये जुमला बर्दाश्त करोगे, वो रसूल की एक नमाज थी और ये जो पुष्ट पे बैठा हुआ है ये क़यामत तक के सजदों का मुहाफ़िज़ है।